افغان طالبان نے گفتگو جاری رکھی اور جنگ بھی وہ جیت گئے۔ امریکی باتیں کرتے اور بھاگتے رہے اور جنگ ہار گئے۔ اس انجام کی پیشگوئی 2020 میں کی جا چکی تھی، جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان سے انخلا کا اعلان تو کر دیا، لیکن کابل میں تمام دھڑوں کی شمولیت رکھنے والی نگران حکومت قائم نہ ہو سکی۔ لیکن جو کچھ دیکھنے میں آیا ہے، اس کی کسی کو بھی توقع نہیں تھی۔ صدر بائیڈن کو ہرگز نہیں تھی، جنہوں نے غیر مشروط طور پر ستمبر میں طے شدہ انخلا کی تاریخ پیچھے کر دی۔ ان کا خیال تھا کہ افغان نیشنل آرمی کم از کم مزید 1 سال تک لڑ سکتی تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ محض 10 دنوں کے اندر افغان نیشنل آرمی اپنا بوریا بستر سمیٹ لے گی اور صدر غنی ملک سے فرار ہو جائیں گے۔ یہ سب واقعات اندرونی اور بیرونی سٹیک ہولڈرز کے درمیان 10 اور 11 اگست کو مذاکرات کے آخری دور کے بعد پیش آئے۔ طالبان کی شاندار حکمت عملی گوریلا جنگ کے اصولوں کی بنیاد پر تھی۔ وقت کا انتظار کرتے ہوئے پاؤں رکھنے کی جگہ بنائیں اور دشمن کی لڑنے کی سکت اور حوصلے کو پست کر دیں۔ یہ عسکری تھیوری 1930 کی دہائی میں چین میں ماؤ زیتونگ اور پھر 1960 کی دہائی میں ویتنام میں ہو چی من نے اپنائی تھی۔ اپنی حکومت کے 2001 میں خاتمے کے بعد طالبان نے پاکستانی سرحد کے دونوں طرف اپنی گروہ بندی کی، خود کو منظم کیا، اور 2010 کے بعد سے ان کی دلیری اور جارحیت میں واضح اضافہ دیکھنے میں آنے لگا۔ 2020 میں امریکہ کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد انہوں نے ملنے والے وقت کا استعمال کرتے ہوئے امریکہ کی کابل کے لیے کسی ممکنہ مخلوط حکومت کا راستہ بھی روکا اور شمالی افغانستان پر توجہ دیتے ہوئے وہاں اپنے قدم بھی جمائے۔ اس سے پہلے یہ خطہ طالبان مخالف جنگجوؤں کی آماج گاہ تھا، جو 1997 سے 2001 میں ان کی حکومت کے لیے چیلنج بنے رہے تھے اور ان کے ہاتھوں طالبان کو زخم پہنچی تھی۔ یلغار کے وقت طالبان کی اپنائی گئی جنگی حکمت عملی بہت کامیاب رہی۔ امریکی تو یہاں سے جا رہے ہیں، تم ہتھیار ڈالو اور گھر جاؤ، ہم تم سے انتقام نہیں لیں گے، تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس کا انہیں بہت فائدہ ہوا۔ آخری مرحلے میں جب امریکی بتدریج فضائی کمک سے ہاتھ کھینچنے لگے، اپنے کمانڈرز، تربیت دینے والوں، کانٹریکٹرز کو واپس بلانے کا عمل شروع کر دیا، فضائی حملے ختم کر دیے، تو اگلے محاذوں پر موجود دستے فرار ہونے لگے۔ افغان نیشنل آرمی امریکہ کی تیار کردہ جنگی مشین کے اہم عناصر سے محروم ہونے پر تنکوں کی طرح بکھر گئی۔ غنی حکومت کے علاوہ افغان نیشنل آرمی کے افسران کی ہوش ربا بدعنوانی اور ایوان صدر سے فوجی کمانڈرز کے متواتر تبادلے بھی فوج کی حوصلہ شکنی کا باعث بنے۔ یک کے بعد دیگرے صوبے طالبان کے سامنے ہتھیار ڈالنے لگے، اور جب امریکی فوجی بھی وطن واپسی کے لیے تیاروں پر بیٹھے تو کابل کا گھیراؤ مکمل ہو چکا تھا۔ اشرف غنی کی سب سے بڑی تصویراتی غلطی پاکستان کے ساتھ محاذ گرم رکھنا اور انڈیا کے ساتھ دوستی بڑھانا تھا۔ پاکستان اس کھیل کا ایک سٹیک ہولڈر تھا۔ اب یہ بات درست ہے یا غلط، حقیقت یہی ہے کہ افغانستان میں پاکستان کا سٹیک 40 سال پر محیط ہے۔ اگر کابل کھل کر اسلام آباد سے دوستی نہیں کر سکتا تو اسے کھل کر دشمنی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح پاکستان اور افغان طالبان درپردہ قدرتی اتحادی بن گئے۔ امریکی بھی غلطی کر گئے جب انہوں نے 2020 کے معاہدے پر دستخط کیے، لیکن طالبان کے مطالبے کے مطابق اشرف غنی کی جگہ کوئی اور قابل قبول متبادل آپشن نہ لائے۔ اب کیا ہوگا؟ امریکہ میں صدر بائیڈن کو توقع تو تھی کہ وہ امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ ختم کر کے لڑکوں کو گھر واپس لانے پر عوامی پذیرائی حاصل کریں گے، لیکن ہوا یہ کہ کابل سے انخلا نے سائگون، ویتنام میں اٹھائی گئی ہزیمت کی یاد تازہ کر دی۔ اب صدر بائیڈن کو عوامی تنقید کا سامنا ہے۔ ان کی انخلا کی پالیسی کی ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز میں حمایت 70% سے گر کر 50% سے بھی کم رہ گئی ہے۔ دکھائی یہ دیتا ہے کہ امریکہ اپنی شکست پر پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ پاکستان مخالف بیانیہ، حقانی نیٹ ورک کو ISI کا فعال بازو قرار دینے، انتہا پسندوں کو محفوظ ٹھکانے فراہم کرنے اور دوہرا کھیل کھیلنے کے الزامات کے گرد گھومتا ہے۔ اگر اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تو اسلام آباد کی ناراضی افغانستان میں مفاہمت سے حکومت قائم کرنے کی عالمی کوششوں کو پٹڑی سے اتار سکتی تھی، وہ حکومت جو انسانی حقوق کی پاسداری کرتی۔ افغانستان میں طالبان سے توقع ہی کی جا سکتی ہے کہ ماضی کی نسبت تبدیل شدہ رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کم از کم دیگر فریقوں کو بھی اقتدار میں شامل کریں گے۔ تاہم اصل طاقت اور پالیسی سازی کا اختیار ان کے ہاتھ میں ہی ہوگا۔ شروع میں تو وہ امیر المومنین یا ایران کی طرز پر سپریم لیڈر جو چنے گئے وزراء کی کونسل کے اوپر ہوگا کی قیادت میں ملک کو چلائیں گے۔ اس دوران انہیں عالمی شناخت اور تسلیم کیے جانے کی بھی ضرورت محسوس ہوگی۔ اس کے لیے وہ علاقائی طاقتوں جیسا کہ روس، چین، ایران، وسطی ایشیائی ریاستوں اور پاکستان کے خدشات کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ معاشی تعاون کے بدلے انتہا پسندوں، دہشت گردوں اور علیحدگی پسندوں کو اپنے ہاں پناہ نہ دینے کا وعدہ کریں گے۔ عالمی برادری کے لیے وہ اسلامی حکومت کے اندر انسانی حقوق کو مغربی آزادی اور جمہوریت کے تصورات کے مقابل پیش کریں گے۔ اپ گریڈڈ یا تبدیل شدہ طالبان، جسے 2.0 بھی کہا جا رہا ہے، کی حکومت کو یہ عامل بنا بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ القاعدہ، تحریک طالبان پاکستان، ETM یعنی مشرقی ترکمانستان کی تحریک، داعش اور بلوچ علیحدگی پسند افغان سرزمین سے آسانی سے بے دخل نہیں ہوں گے اور نہ ہی کسی آسان طریقے سے انہیں ختم کیا جا سکتا ہے۔ آزاد کردہ ہزاروں قیدی اب تک ان کی صفوں میں شامل ہو چکے ہوں گے۔ اگر وہ عناصر سرحد پار اپنی کارروائیاں کرتے ہیں تو طالبان کا ہمسایوں کے ساتھ تناؤ بڑھے گا۔ اگر القاعدہ امریکی سرزمین پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اس حملے کے قدموں کے نشانات افغانستان میں ملتے ہیں تو امریکہ پر انتقام لینے کا دباؤ ہوگا۔
इस दौरान अफगानिस्तान भी अपग्रेड हो चुका है। गुज़िश्ता 2 अशरों के दौरान अफगानों की नई नस्ल ने सेक्युलरिज्म, मीडिया की आज़ादी, खवातीन के हकूक और मालूमात का इनकलाब बपा होते देखा है। अगर तालिबान ने जबर और फौजी कार्रवाई के जरिए इन इक़दार को ख़त्म करने की कोशिश की तो इसका मकामी तौर पर भी रद्द-ए-अमल आएगा और आलमी सतह पर भी, और इस रद्द-ए-अमल के नताइज होंगे। इस नए अफगानिस्तान की मईशत, इसका मालियाती निज़ाम, तालीम, इंतजामी ढांचा, ज़र मुबादला के ज़खायर मुकम्मल तौर पर अमरीकी इमदाद के मरहून मिन्नत है। आखिर में तालिबान के तीनों चोटी के रहनुमाओं की दानाई और तजर्बे पर बहुत से मामलात का दारोमदार है। इनकी साख और सलाहियतें किसी से ढकी छुपी नहीं। तालिबान के अमीर हैबतुल्लाह अखूनज़ादा खुदकुश हमलों के पुरजोश हामी माने जाते हैं। उन्होंने हेलमंद सूबे में एक हमले के दौरान अपने बेटे को भी धमाके से खुद को उड़ा लेने का हुक्म दिया था। यह हैबतुल्लाह अखूनज़ादा की गुफ्तगू और जंग की तस्वीराती हिकमत अमली थी जो बहुत कामयाब साबित हुई। दूसरे नंबर पर सिराजुद्दीन हक्कानी अमेरिका को सबसे ज्यादा चकमा देने वाले जंगजू, पेचीदा खुदकुश हमले और टारगेट किलिंग के माहिर माने जाते हैं। तीसरे अब्दुल गनी ब्रादर, जो मुमकिन सदारती उम्मीदवार भी हैं और जिन्हें जैसा कि कहा जाता है अमरीकियों के कहने पर पाकिस्तान ने 1 अशरा तक जेल में रखा था। पाकिस्तान के सामने एक बड़ा मौका है जिससे यह फायदा भी उठा सकता है और खो भी सकता है। अगर नए और तब्दील शुदा जहनीत रखने वाले तालिबान अफगानिस्तान में ठिकाने रखने वाले पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर का किला कमा कर देते हैं और पाक चीन इक्तिसादी राहदारी यानी सीपेक के लिए वस्ती एशिया के तेल, गैस, सड़क और रेल के रास्ते खोल देते हैं तो इसका पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। लेकिन अगर तालिबान की फतह और अमेरिका की शिकस्त से पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और जनूनियत की आंधी चलने लगती है, चाहे इसकी वजह तहरीक लब्बैक या तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अनासिर को मिलने वाली शय हो या मुल्क में अमेरिका मुखालिफ जज्बात का तूफान हो जिसकी वजह से पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का सामना करना पड़े, तो फिर पाकिस्तान के लिए इसमें सरीहन नुकसान है। पाकिस्तानी मईशत का दारोमदार मगरिब के साथ ताबुन पर है। इसकी सिविल सोसाइटी इतनी तवाना है कि यह जमहूरी आज़ादी के सहारे इंतहा पसंदी का मुकाबला कर सकती है। अगर अफगानिस्तान में तालिबान की फतह का रास्ता तवील और खून आलूद होता गया तो हमारे सामने मंजरनामा भी महफूज और यकीनी नहीं होगा। अफगानिस्तान में तालिबान में सिर्फ 45 से 50% पश्तून हैं। दीगर पश्तून और नस्ली ग्रोहों ने फिलहाल तालिबान की यलगार के सामने मुजाहिमत नहीं की, लेकिन अगर उन्हें कायम होने वाली हुकूमत और इंतजामिया में शिराकतदार ना बनाया गया तो कबायली बगावतें और गैर मुल्की मुदाखलतें एक मरतबा फिर अफगानिस्तान को अपनी लपेट में ले लेंगी।